اور ایکٹ بن جائے گا۔ یہاں پہ جو فرنٹ مین ان کا عنایت لک نامی بندہ بیٹھا ہے، وہ بندہ کروڑوں روپے جو ہے وہ کما رہا ہے خود بھی اور آگے بھی پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح سے آٹے کی شارٹیج تو دور نہیں کر سکی حکومت ان 20-22 دنوں میں کہ غریب آدمی کو جو ہے وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے آٹا ملے، لیکن ماسٹر پلان جو ہے وہ انہوں نے پاس کر دیا اور اس میں اربوں روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کیا، اور اس کرپشن میں عمران خان ذاتی طور پہ بھی شامل ہے۔ عمران خان نے ڈی جی ایل ڈی اے کو بلا کے ایک پراپرٹی ٹائکون، ایک بڑا پراپرٹی گروپ، ان کا کوئی تقریباً جو ہے وہ 20,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ براؤن کروایا ہے یہ کالا شاہ کاکو والی سائٹ پہ، اور یہ خود کروایا اس نے۔ اس سے پہلے بھی اسے 50 ارب روپے کا فائدہ دیا، اور القادر جو ٹرسٹ ہے اس کے نام پہ 5 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے اور اپنی اہلیہ محترمہ کے نام جو ہے وہ لگوائی۔ اس میں سے کچھ پراپرٹی بنی گالہ میں فرا گوگی کے نام بھی ہے۔ تو یہ کرپشن جو ہے یہ 20-22 دنوں میں اتنی رفتار سے ہوئی ہے، اتنی رفتار سے ہوئی ہے کہ کوئی اس میں پیچھے نہیں ہے۔ یعنی لوٹ مچی ہوئی ہے یہاں پنجاب میں، اور اینٹی کرپشن میں وہ ایک سفید داڑھی والا جو بندہ بیٹھا ہے، انتہائی وہ بے غیرت شخص ہے، اس نے وہاں پہ جو ہے وہ لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے۔ جائیں جا کے پیسے دیں اور جو مرضی جو ہے وہ کام جو ہے وہ کروا لیں، اور ویسے ہی وہ ڈی جی جو ہے وہ بھی روز شام کو جو ہے وہ اپنا روکڑ ملا کے حساب کر کے جاتا ہے۔ تو اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے اس میں ایک ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے عوام پر بھاری گزر رہا ہے۔ اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے ہماری یہ استدعا ہے عدالت عالیہ سے کہ وہ اس کا جلد فیصلہ کریں اور ان کو مزید مہلت نہ دیں۔ یہ مائنارٹی گورنمنٹ ہے، یہ داؤ لگانا چاہتے تھے پچھلے 2 دن بھی، اور آج پھر ان کا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی کو بندے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے تو یہ کہیں کہ جی ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے، حالانکہ ان کے پاس 186 کا نمبر نہیں ہے۔ ان کے تقریباً 6-7 بندے جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کب انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا، کس ایئرپورٹ سے کیا اور کس ٹکٹ نمبر پہ وہ جو ہے وہ گئے ہیں۔ ہمارے پاس وہ پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اب اس کے باوجود اگر یہ یہاں پہ جو ہے وہ 175 بندے اکٹھے کر کے 186 کا ڈرامہ کریں گے تو یہ ان کا ایک اور فراڈ ہوگا، تاکہ یہ اپنے فراڈ کو، اپنی کرپشن کو اور 20-22 دن یا 15 دن جتنا بھی چلا سکیں یہ چلائیں۔ مونس علائی صاحب جو ہے وہ سارے جو پیسے تھے وہ اکٹھے کر کے لے گئے ہیں باہر اسپیشل جو ہے وہ جہاز میں، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ تو شاید واپس نہ ہی آئیں، لیکن یہ باقی جو ہیں باقیوں کا بھی ارادہ یہی ہے کہ جو اکٹھا ہوتا ہے وہ اکٹھا کر کے وہ لے جائیں۔ لیکن میں اس بے شرم انسان سے پوچھتا ہوں، اس فتنے سے میں پوچھتا ہوں کہ تم جو راگ الاپ رہے ہو 5 سال سے، چور ڈاکو کرپشن، یہ تم جو کر رہے ہو اس وقت، جو تمہاری نگرانی میں یہ تمہاری پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے، کے پی کے میں بھی حال برا ہے، یہ سارا کیا ہے؟ تم کیا قوم کو جواب دہ نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ قوم جو ہے وہ جانتی نہیں ہے، قوم کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے تم نے جو ہے وہ کرپشن کا جو ہے وہ بازار گرم کیا ہوا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے، انہوں نے 2 دن داؤ لگانے کی کوشش کی، نہیں لگا، آج دوبارہ جو ہے انہوں نے کوشش کرنے کا ان کا ارادہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ان کو اس کوشش میں جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں ایڈ کر دوں تھوڑا سا، دیکھیں ابھی فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا کہ ہم 177 ہیں اور 10 لوگ کاف لیگ کے آ رہے ہیں۔ مومنہ وحید نہیں ہے یہاں پہ، ایک ان کا ڈیرہ غازی خان سے ممبر ہے، جاوید اختر لنڈ وہ لاہور نہیں ہے، حافظ عمار یاسر جو ہے وہ چکوال میں ہیں۔ دیکھیں اس طرح نہ کریں، اگر آپ کا خیال ہے نا کہ آپ جھوٹ بول کے یہاں پہ آپ ایک ڈرامہ شروع کر دیں گے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، اور ڈپٹی سپیکر سوری نے جو نیشنل اسمبلی میں کیا تھا
वही काम आप यहाँ करेंगे कि दरवाजे बंद कर देंगे और कहेंगे कि हमारी 186 की गिनती पूरी है। ये नहीं होगा। हमें पता है आपका एक सरगोदा का मेंबर यहाँ पे नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, आपका एक खानेवाल का मेंबर यहाँ पे नहीं है। आप पता करवाएं ना कि आपके ये 8-10 मेंबर जो परवेज़ इलाही साहब से नाला हैं और यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये धक्काशाही और धांधली करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि दरवाजे बंद करके आप क्लेम कर लें। इनके 12 मेंबर इस वक्त नहीं है। काफली के अगर 10 आ भी जाएं, बासिमा चौधरी साहिबा मुल्क में है ही नहीं, वो अमेरिका में है। आप मैंने अब FIA से लिस्ट ली है। जब खुरम लगारी मुल्क में नहीं है, बासिमा चौधरी मुल्क में नहीं है, ये बाकी 6-7 नाम मैं ले रहा हूँ कि यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये झूठ बोल के कि हमारी गिनती 177 है और 10 काफली के आ रहे हैं, तो ये कोई उनकी बात। ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है, पूरी ट्रैवल हिस्ट्री बैरून मुल्क है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है। तो ये अगर आज 186 की गिनती पूरी करने की कोशिश की गई तो हम टेक्निकल डेटा के साथ, मैं वज़ीर दाखिला की इजाज़त के साथ ये कहता हूँ कि हमारे पास FIA का डेटा और उसके अलावा लोकेशनें भी हमारे पास हो जाती होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके तहत बंदे की लोकेशन पता लग जाती है। ये टेक्निकल काम है। अगर ये मामला आपने किया तो हम जियो फेंसिंग करा के आपको ऐसा शर्मिंदा करेंगे कि आपको फवाद चौधरी साहब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो इल्जाम लगा रहे हैं कि 1.5 बिलियन रुपीस जो हैं वो उनको दिए गए, वो जो फवाद चौधरी साहब ने कल इल्जाम लगाया है कि 1.2 अरब रुपए आपने मेंबरान असेंबली को देकर खरीदा है। कभी मोमना वहीद पे इल्जाम लगा नहीं, अगर हमने खरीदा है तो फिर आज उनके 177 कैसे हैं यहाँ पे? बात ये है कि ये झूठे लोग हैं। इनका काम है कि झूठ बोलो, प्रोपेगेंडा करो और इस तरह से जो है कि बयानियाँ बनाओ। राणा साहब ये फैसला जो है वो कबूल होगा जी? जिनेवा कन्वेंशन में वज़ीर आज़म साहब कामयाब दौरा करके आए, आप उस बारे में क्या कहेंगे? जी, उस बारे में मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करनी चाहूँगा, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करनी चाहूँगा, इत्तेहादी हुकूमत को और उनकी पूरी टीम को। ये पिछले यानी 7-8 माह में ये पहली मर्तबा है कि वो इकॉनमी जिसका बठा इमरान खान नियाज़ी और उसकी टीम ने बिठाया था, ये पहली दफ़ा ये उम्मीद जो है वो सामने आई है कि इंशाअल्लाह ताला हम एक इस इकनॉमिक क्राइसिस से जो है वो बाहर निकल आए। अदालती फैसला कबूल होगा जी, जो भी जिस साइड पे भी आता है। अदालती फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए और इस तरह की जो अफवाहें जो है वो क्यास हराइयाँ हो रही हैं, हालांकि हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक बहुत करीबी अजीज़ जो है वो इस कैबिनेट का मेंबर है जो कैबिनेट डिज़ोल्व हुई है, तो इसलिए लोग क्या सराइयाँ जो है वो लोग कर रहे हैं। तो मुझे तो उनसे ये उम्मीद है कि वो भी इन क्या सराइयों को जो है वो ख़त्म करवाएंगे और ये बहुत ही इंसाफ पे मबनी, आइन और कानून पे मबनी जो है ये फैसला होगा। आज़म मलिक फिर आते हैं। आज़म मलिक शॉर्टली बता दीजिएगा, जैसे आपने बताया कि 7 से 8 मेंबर्स यहाँ पर नहीं है, ताज़ साहब बता रहे हैं, इस सूरत हाल से निपटने के लिए मुस्लिम नून ने आज ईवान के अंदर क्या लाहे अमल अपनाया? देखें, लाहे अमल ये है कि एक तो हम मीडिया के सामने आपको बता रहे हैं, आप मीडिया का ये काम है कि लोगों को सच बताए, सच दिखाए। तो जो हम बात कर रहे हैं वो आपके सामने हमने रखी है, इसको हम साबित करेंगे और टेक्निकल डेटा से साबित करेंगे। वो जो कह रहा है कि 177 हैं, तो वो आपको आज अलाउ करें, जब वो उन्होंने काउंट करवाना है तो 170 गिनवा दें। राणा साहब ये फरमा दीजिएगा, ये लाहौर हाई कोर्ट थी और आज भी यही लाहौर हाई कोर्ट है। तब हमजा शहबाज शरीफ का केस था तो उस वक्त ट्रस्टी वजीर आला का नाम दे दिया गया। आज इनको पहले 17 से 20 दिन दे दिए गए, अब आगे भी वक्त दिए जाने का चांस है, इस पर क्या कहेंगे? क्या जी, मैंने जो अर्ज़ किया है, अदलिया के एहतराम और उनकी इज़्ज़त को मलहूज़े खातर रखते हुए हम इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये मोदबाना सबमिशन की है कि वो इस किस्म की चीज़ों जो हैं वो आगे बढ़ें और इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म करवाएं और
کل جو ہے یہ فیصلہ ہونا چاہیے اور یہ کرپشن کی دوڑ جو لگی ہوئی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ثانیہ وزیر آباد سے وعدے سے جی آئی ٹی کی 4 اختلافی نوٹ پر مشتمل سامنے حسن رضا پھر ادھر آتے ہیں. اور یہ انتہائی اہم ایشو تھا. حسن رضا کے بعد 4 جو جی آئی ٹی کے ممبران تھے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور یہ کہا کہ ایک کے علاوہ ہمیں اور کوئی ملزم نہیں دیکھنے کو ملا, تمام تر ایویڈنس بھی دیکھے. تو اس پر آپ کی کیا رائے, اس کو درست سمجھا جائے گا؟ دیکھیں وزیر آباد کا جو واقعہ ہے اس حد تک درست ہے کہ نوید بشیر نامی آدمی جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ تھا اور سیلف موٹیویٹڈ تھا, اس نے وہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ کی ہے اور اس کے نتیجے میں جو بھی لوگ زخمی ہوئے وہ درست ہے. کنٹینر سے ایک فائر ہوا ہے اور وہ معظم کو لگا جس سے معظم جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے اور نوید بشیر کو موقع پہ اریسٹ کر لیا گیا. یہ تو واقعہ ہے, یہاں تک تو حقیقت ہے. باقی اس کے علاوہ یہ اس معاملے کو ایک ایسے کیس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, 2 اور ملزم شامل کر رہے ہیں تاکہ نہ وہ ملے نہ بات ختم ہو اور یہ ان کا پراپیگنڈا چلتا رہے. یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں جو جے آئی ٹی کی رپورٹ غلام محمد ڈوگر نے پیش کی وہ بالکل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فرمائش پہ تھی اور وہ غلط تھی. اب تو 4-1 کی رپورٹ ہوگی. جو وہ 4-1 کی رپورٹ وہ چار لوگوں نے جو ہے انہوں نے حقائق کے اوپر اپنی رپورٹ دی. مہلت مانگی جا رہی ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے, تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دن دھاڑی ہے کرپشن, تو اس کے بعد آپ کو کیا لائے عمل ہوگا اگر عدالت 15 دن کا ٹائم دے دیتی ہے؟ جی میں نے تو اس سے پہلے جو ساری بات کی ہے اور سارے حقائق سامنے رکھے ہیں. ہماری تو یہ ریکویسٹ ہوگی عدالت عالیہ سے کہ وہ اس عرصے کو کم سے کم کرے, کیونکہ عدم اعتماد کا ووٹ لیں گے 22 دن تو پہلے مل چکے ہیں, اب 10-15 دن کی عدنان شیخ ہو گیا. پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رانا صاحب جس دعوے سے جس نے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں, تو کیا یہ آپ کی اپنی کوشش ہے یا جو کوششیں کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے ہے؟ یہ ہماری اپنی کوشش ہے. فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کر کے یہاں سے گیا ہے, تو ظاہر ہے سسٹم تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے وہ بریچ ہوا ہے. تو اس حوالے سے کیا آج 2 لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں اس کے فرنٹ میں, آپ کے سامنے نواز بھٹی ہے, مظہر ہے, تو یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے تو گرفتار ہوئے نا جی. اور بات یہ ہے کہ وہ سائرہ انور ابھی تک پیش نہیں ہو رہی, وہ سمجھتی ہیں وہ قانون سے مبارہ ہے, پیش سب کو ہونا پڑے گا, جواب دینا ہوگا. اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے, آ کے ایف آئی اے کو فیس کریں, جواب دیں. لاسٹ کوسچن اچھا لاسٹ کوسچن